محترم صدر محفل، معزز استاذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال کے سپاہی۔ سامعین کرام، جب ہم اقبال کے سپاہی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وردی پوش فوجی کا تصور نہیں آتا، بلکہ ایک ایسے نوجوان کا تصور ابھرتا ہے جو فکر اقبال کا علمدار ہو، جو کردار میں ستارہ اور گفتار میں صداقت کا پیکر ہو، جو خودی کی پہچان رکھتا ہو اور جو غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی فضاؤں میں پرواز کرنا جانتا ہو۔ اقبال کا سپاہی ہے جذبوں سے لبریز، اقبال کا سپاہی ہے جذبوں سے لبریز، دینوں وطن کا پاسباں کردار میں تیز، دینوں وطن کا پاسباں کردار میں تیز۔ علامہ اقبال نے جب نوجوانوں کو شہین سے تشبیہ دی تو ان کی نظر محض ایک پرندے پر نہ تھی، بلکہ ایک ایسی قوم کے نوجوان پر تھی جو بلندیوں کو چھونے والا ہو، مصیبتوں سے نہ گھبرانے والا اور ہمیشہ آگے بڑھنے والا ہو۔ جناب علی وقار، اقبال کا سپاہی دوسروں کو سہارے کا منتظر نہیں ہوتا، وہ اپنا راستہ خود چنتا ہے، اپنے منزل خود بناتا ہے اور ہر رکاوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ نہ ڈرتا ہے طوفان سے نہ ہارے کبھی جنگ، نہ ڈرتا ہے طوفان سے نہ ہارے کبھی جنگ، وہ سچ کا علمدار ہے با وفا ہر رنگ۔ محترم حاضرین، آج جب ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو علم و حکمت سے آراستہ ہوں، جو اخلاق میں بلند، کردار میں عظیم ہوں، جو امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لا سکیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم علامہ اقبال کے اشعار پڑھنے والے نہ بنیں، ان کے عمل کو اپنے زندگی کا مشن بنائیں، ان کی فکر کو اپنائیں اور ان کے خوابوں کی تعبیر بنیں۔ آخر میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم علامہ اقبال کے سچے سپاہی بنیں گے، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں اور کردار کے میدان میں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیادہ تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیادہ لہو تیرا گرما دے، فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ آپ کی سماعتوں کا